السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشست میں قصیدے بردہ شریف کی 5ویں فصل کا ہم آغاز فرمائیں گے، جس کو حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 5ویں فصل میں حضور علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں، جس کو احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ ہر شعر میں حضور علیہ السلام کے معجزوں کا تذکرہ آپ فرماتے ہوئے اس شعر میں فرما رہے ہیں: جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ سب سے پہلے الگ الگ ہم اس کے معنی جانتے ہیں۔ جاءت معنی یہ آتے ہیں آنا کے، دعوت معنی بلانا، کسی کی دعوت پر جو بلایا جاتا ہے دعوت کہتے ہیں۔ اشجار یہ شجرن کی جمع ہے، درخت کے معنی میں آتے ہیں۔ ساجدتن یعنی جب حضور علیہ السلام درخت کو بلائے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے آئے۔ تمشی الیہ، تمشی معنی چلنا، الیہ آپ کی طرف یعنی حضور علیہ السلام کی طرف۔ علی ساقن، ساق معنی پنڈلی کو کہتے ہیں۔ بلا قدمی بغیر قدموں کے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت مطیع و فرما بردار ہو کر بغیر قدم کے پنڈلی پر چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں ایک درخت نے حضور علیہ السلام کے بلانے پر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا ہے۔ اس کے آنے کی کیفیت کو بھی بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں اور اس طرح جنات جانوروں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار نہیں، بلکہ درخت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح فرما بردار ہے۔ تو اس واقعے میں جو حضور علیہ السلام نے جب درخت کو بلایا تو وہ درخت حضور کی بارگاہ میں آنے کی کیفیت کیا تھی اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی نشانی معجزہ دکھائیے جس میں میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس اعرابی سے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، آپ اس درخت کو بلائیے کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جا کر اس درخت کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھا حضور کی بارگاہ سے اور اس درخت کے پاس جا کر وہ یہ کہنے لگا کہ تم کو حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ جب اس درخت کے سامنے حضور کا نام لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حضور بلا رہے ہیں، تو وہ درخت اس طرح اپنے جڑوں کو سیدھے جانب پہلے جھک کر جڑوں کو نکالتا ہے، بائیں جانب جھک کر جڑوں کو نکال کر وہ چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس طرح صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بلانے پر وہ درخت آ کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد جب وہ درخت آ گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اس درخت کو جانے کا حکم دیا، تو وہ درخت جا کر اسی مقام پر جہاں پہلے تھا وہ اسی مقام پر جا کر وہ لگ گیا ہے۔ تو اس معجزے کا تذکرہ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو بھی بلائے تو وہ درخت آپ کے مطیع فرما بردار ہو کر آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس کا تذکرہ آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر اسی سے تعلق رکھتا ہوا آگے والا شعر ہے کہ انما سطر سطرا لما کتبت
फुरूहा मिन बदील खत्ती बिल्लक़मी कअन्नमा गोया के सतरत लकीर खींची गई, सतरन लकीर, लिमा कतबत जिस कतबत माने आते लिखना के, फुरूहा उसकी शाखें, मिम बदीन, बदीन कहते हैं अनोखी खूबसूरत चीज़ को, ख़त यानी खूबसूरत ख़त को बदील ख़त कहते हैं, बिल्लक़मी दरमियानी रास्ता। तो अब यहाँ पर इस शेर में बताया जा रहा है कि जब हुजूर ने दरख्त को बुलाया तो वो किस तरह हुजूर की बारगाह में चलता हुआ आया, उसकी कैफियत को इमाम शरफुद्दीन बूसी रहमतुल्लाह अलैह शेर में बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो दरख्त इस तरह आए गोया रास्ते पर सतर खींच रहे हैं और उनकी डालियां ज़मीन पर खुशखत से लिखी जा रही है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरख्त को बुलाया तो वो अपनी जड़ों को ज़मीन से निकाल कर इस तरह ज़मीन के बल से वो आया कि इस तरह उसकी जो लकीरें हैं, जिस तरह एक स्केल लेकर ज़मीन पर लकीर मारने के बाद जिस तरह सीधा आती है, इसी तरह हुजूर के बुलाने पर वो दरख्त सीधा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सलातो सलाम का नजराना पेश किया कि जब इस तरह एक लकीर मारी जाती है तो वो ख़त जिस तरह खूबसूरत हो जाता है, जब स्केल से लकीर मारी जाती है तो इस तरह सीधी जिस तरह आती है, जिसको देखने में भी खूबसूरती नज़र आती है। तो जब हुजूर ने उस दरख्त को बुलाया तो वो भी ज़मीन से घिसती हुई इस तरह आई कि जब उस पर निशानात पड़ गए तो वो निशानात भी इंतहाई खूबसूरत दिखने लगे। तो उसकी कैफियत को इस शेर में हज़रत इमाम शरफुद्दीन बूसी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं। खुलासा ये कि दरख्त जो बग़ैर कदम पिंडली पर चल कर आए, उनकी डालियाँ सीधे बाएं जानिब ज़मीन पर जो झुकी, गोया उन्होंने ज़मीन के ऊपर जो उनके लिए तख्ती या कापी की तरह हो गई थी, मज़मून तहरीर कर दिया कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के फरमाबरदार और इताअत व शिआर और फरमाबरदार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। तो उसकी कैफियत को आपने बयान फरमाया है। फिर आगे बयान फरमाते हैं, मिसलल गमामती अन्ना सारा साइरतन तकीही हर्रा वतीसिल हजीर हमें। मिसला माने ये जैसा के माने, गमामा बादल को कहते हैं, अन्ना जहाँ कहीं, सारा, सारा माने चलने के हैं, साइरतन इसके माने भी चलने के, लेकिन यहाँ पर बादल मुराद लेते हैं। तकीही, तकी माने बचाना, हर्रा धूप गर्मी को कहते हैं, वतीसिन धूप कहते हैं, यहाँ धूप कहकर सूरज मुराद लिया गया है। उसके बाद लिल हजीर, हजीर कहते हैं दोपहर को, दोपहर का जो वक्त होता है उसे हजीर कहते हैं। और हमी गरम हवा, यानी धूप के वक्त जो गरम हवा चलती है उसे हमी कहते हैं। तो अब यहाँ इसका तर्जमा देखिए, बादल की तरह एक चलने वाली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर की गर्मी से बचाने के लिए आप जिधर चलते आपके साथ होती थी। अब इस शेर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मोजिज़े का तज़किरा फरमा रहे हैं इमाम शरफुद्दीन बूसी रहमतुल्लाह अलैह कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर निकलते, धूप का वक्त होता, जहाँ जहाँ आप चलते बादल आपके सर मुबारक के ऊपर साया करता था। यानी वो धूप की गर्मी, धूप की शिद्दत, धूप की हरारत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं लगती थी। जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते वहाँ आप पर बादल साया करता। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़े को इस तरह इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालदा है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में आपके पास थे तो बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप जब बाहर निकलते, धूप का वक्त होता तो अबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करता था। और आपके रिज़ाई भाई ने भी इसको देखा है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम धूप में निकलते तो आपके सर मुबारक पर बादल साया करता था। उस मोजिज़े को इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। फिर इसी तरह और एक वाक़या भी है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल को लेकर मुल्क शाम तिजारत के लिए गए थे तो हज़रत खदीजा का एक ग़ुलाम मैसरा था। मैसरा ने भी इस वाक़े को देखा कि जहाँ जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर इस तरह अबर जो होता था वो साया किया हुआ होता था, धूप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं लगती थी। ये वाक़या
واقعے کو میسرہ غلام نے بھی دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات معجزات کئی صحابہ نے وہاں پر دیکھا ہے۔ تو اس کا ایک تذکرہ جو حضور پر بادل سایہ کرتے تھے اس کا تذکرہ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں اقسمت بالقمر المنشق ان لہ من قلبہ نسبتا مبرورۃ القسم۔ اقسمت کے معنی آتے ہیں میں نے قسم کھائی، بالقمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور منشق معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یعنی دو ٹکڑے ہو جانا، اس کو کہتے ہیں منشق۔ ان لہو یقیناً آپ، من قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، یعنی قلب ہی آپ کا دل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک، نسبتاً نسبت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی نسبت کا تذکرہ یہاں پر، مبرورتاً معنی سچا، اور القسم کہتے ہیں قسم کو، یعنی جو قسم کھائی جاتی ہے اس سے قسم کا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، قسم ہونے والے چاند کی قسم کہ اس کو آپ کے قلب اطہر سے خاص نسبت ہے اور یہ سچی اور پکی قسم ہے۔ یعنی اس کا ایک لفظی ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ٹکڑے ہوئے چاند کی، یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نسبت رکھتی ہے، جو سچی ہے، اور یہ جھوٹی پکی قسم ہے، جھوٹی قسم نہیں ہے۔ اس شعر میں دو معجزات کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جا رہا ہے۔ ایک شق قمر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار قریش، کفار مکہ کی بات کو کہا کہ آپ اگر چاند کے دو ٹکڑے کریں گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو ان کفار نے اس منظر کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ معمولی سا جادو ہے۔ لیکن جب یہ خبر کچھ آگے بڑھی تو کئی لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے فلاں رات میں چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ شق قمر کا معجزہ اس پہلے مصرے میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو مصرع ہے اس مصرے میں یہ فرمایا رہے ہیں کہ من قلبہ نسبتاً، آپ کے دل مبارک سے نسبت ہے جو سچی اور پکی قسم ہے۔ یعنی یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا وہ معجزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو جو چاک کیا گیا ہے اس کا تذکرہ اس دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں۔ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو 4 مرتبہ شق کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا زمانہ تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو نکالا اور اس میں سے خون کا کچھ حصہ نکال کر اسے باہر پھینک دیا، اور یہاں پر شق صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، دوسری مرتبہ پھر شق صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بعثت کے وقت پھر آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حتیم کعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو نکال کر تشت میں رکھا گیا، اور اس طرح اس میں نور انوار بھرے گئے۔ یہ 4 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں جس طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کو ٹکڑا کیا گیا، شق قمر جو ہوا ہے، تو اس سے حضور کے دل کی نسبت یہ ہے کہ حضور کے دل مبارک کو بھی شق کیا گیا، چاک کیا گیا، اس میں حکمت و انوار بھرے گئے۔ تو ان دونوں کی نسبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی نسبت چاند سے کیسی ہے کہ جس طرح چاند کو حضور نے اپنی انگلی مبارک سے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو بھی اس طرح چاک کیا گیا ہے۔ تو اس میں 2 معجزات کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، ایک شق قمر، دوسرا شق صدر کا۔ تو اس 5ویں فصل میں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ ہر مصرے میں
ہر شعر میں ایک ایک کا اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صادر ہونے والے معجزات جو ہیں ان کا اس طرح الگ الگ شعر میں، کبھی آپ درخت کے بلانے کے تذکرے کو آپ بیان فرما رہے ہیں ایک شعر میں، پھر کبھی ایک شعر میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دھوپ کے وقت جو بادل ابر جو ہوا سایہ کرتا تھا اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کیے جسے شق القمر کہا جاتا ہے، اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، پھر شق صدر کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف معجزات کو امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔